آج کا ہمارا سبق 121 نمبر آیت سے ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 121۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ وَإِذْ غَدَوْتَ، وَإِذْ اور جب، غدوت آپ صبح سویرے، من اہلک اپنے گھر سے، تبوئ بٹھانے لگے، جمانے لگے، المؤمنین مومنوں کو بٹھانے لگے یا مومنوں کو جمانے لگے، یعنی مقرر کرنے لگے۔ مقاعد ٹھکانہ، کھڑے ہونے کی جگہ، بیٹھنے کی جگہ، للقتال قتال کے لیے، قتال لڑائی کے ٹھکانوں پر مومنین کو بٹھانے کے لیے جب آپ صبح سویرے اپنے گھر سے نکلے۔ واللہ اور اللہ، سمیع سننے والا، علیم جاننے والا ہے۔ اذ ہمت جب ارادہ کیا، طائفتانی دو گروہوں نے، منکم تم میں سے، ان تفشلا یہ کہ وہ ہمت ہار دیں، یہ کہ وہ ڈگمگا جائیں، ہمت ہار دیں۔ واللہ اور اللہ، ولیہما ان دونوں کا دوست تھا، ان دونوں کا مددگار تھا۔ وعلی اللہ اور اوپر اللہ کے، فلیتوکل پس چاہیے کہ وہ توکل کرے، المؤمنون مومن، پس اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے مومنوں کو۔ یہ جو آیات ہیں اس سے پہلے تھوڑا سا پس منظر سن لیں غزوہ احد کا۔ جب تھوڑا سا ہم نے غزوہ احد اس میں پڑھا ہے، سیرت کے ٹاپک میں ہم پڑھ رہے ہیں، تھوڑا آپ کو یاد بھی ہوگا۔ تو مختصر سا حال یہ ہے کہ رمضان المبارک 2 ہجری میں جب غزوہ بدر میں کفار قریش کو بری طرح سے شکست نصیب ہوئی، جس میں کفار مکہ کے 70 نامور سردار، یعنی 70 اشخاص جو قتل ہوئے، اس میں نامور سرداران بھی تھے کثرت سے۔ تو جب وہ قتل ہو گئے اور اسی قدر گرفتار بھی ہو گئے، تو یہ بڑی ایک ذلت آمیز شکست تھی، یعنی کوئی ہلکی پھلکی شکست نہیں تھی، بڑی ذلت آمیز تھی، تباہ کن تھی کہ ان کے بڑے بڑے سرکردہ لیڈروں میں سے 70 مر گئے اور اتنے ہی قیدی بھی ہو گئے۔ تو اب کیا تھا کہ جذبہ انتقام قریش کے اندر بھڑک رہا تھا، اور جو سردار قتل ہوئے تھے ان کے عزیز و اقارب نے غیرت کے نام پہ قسمیں کھائی تھیں، اور عربوں کو بھی غیرت دلائی تھی کہ یہ تمہارے بھائی بند تھے، عرب لوگ تھے اور قتل ہو گئے، تو تم ان کا بدلہ لو، انتقام لو۔ تو اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ ان لوگوں نے یہ قسم کھا لی کہ جب تک ہم اس کا بدلہ نہیں لے لیں گے نا، مسلمانوں سے چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ تو اب وہ تھا رمضان، غزوہ بدر تھا رمضان کے بعد آیا شوال، اگلے سال کا شوال، یعنی 1 سال پورا ہو گیا۔ تو بدلہ لینے کی غرض سے انہوں نے شوال 3 ہجری میں کیا کیا کہ مشرکین مکہ اپنے ساتھ دوسرے عرب قبائل کو لے کر مدینہ پر چڑھائی کی غرض سے نکل پڑے، یہاں تک کہ عورتیں بھی ان کے ساتھ آئیں تاکہ موقع آنے پر مردوں کو غیرت دلائیں اور پسپائی سے روک سکیں۔ یہ 3000 کا لشکر جب تیار ہوا، اسلحہ وغیرہ سے لیس تھا پوری طرح، مدینہ طیبہ سے 3-4 میل پہلے آ جاتا ہے نا جبل احد کے قریب یہ خیمہ زن ہوئے، احد پہاڑ کے دامن میں۔ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں سے مشورہ لیا۔ خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ رائے مبارک تھی کہ مدینہ شہر کے اندر رہ کر دشمن کا مقابلہ کامیابی اور آسانی کے ساتھ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ شہر کے اندر ہوں گے تو ایک اپنے شہر کا بھی تحفظ بھی حاصل ہوتا ہے، اور
ایک اپنا ایک اطمینان بھی ہوتا ہے۔ تو یہ پہلا موقع تھا کہ عبداللہ بن ابی منافق جو تھا، رئیس المنافقین، بظاہر مسلمانوں میں شامل تھا لیکن در پردہ رئیس تھا، المنافقین بنا ہوا تھا، اس سے بھی رائے لی گئی۔ تو اس نے کہا کہ تجربہ یہ ہے کہ جب کسی دشمن نے مدینہ پر حملہ کیا اور اہل مدینہ نے اندرون شہر رہ کر ہی مقابلہ کیا تو فتح ہوئی، اور جب باہر نکل کر حملہ کیا گیا تو ناکام رہے۔ تو یا رسول اللہ، آپ مدینہ سے باہر نہ نکلیے، خدا کی قسم ہم جب مدینہ سے باہر نکلے تو دشمن کے ہاتھ سے تکلیف اٹھائی، اور جب کبھی ہم مدینہ میں رہے تو دشمن نے ہمارے ہاتھ سے تکلیف اٹھائی۔ دشمن اگر مدینہ میں گھس آیا تو مرد ان کا تلوار سے مقابلہ کریں گے، اور بچے اور عورتیں بھی چھتوں سے سنگ باری کریں گے، اور اس طریقے سے ہم جنگ جو ہے آسانی سے جیت جائیں گے۔ یہ تو تھا مشورہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اپنی رائے بھی یہ تھی، اور یہ مشورہ یہ بھی دے رہا تھا رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی۔ لیکن دوسری طرف یہ بات تھی کہ بعض بڑے بڑے صحابہ اور پرجوش نوجوان جنہوں نے غزوہ بدر میں شرکت نہیں کی تھی اور شوق شہادت سے یہ لوگ بے چین تھے، تو انہوں نے اصرار کیا کہ ہم باہر نکل کر مقابلہ کریں گے جیسے کہ پہلے کیا تھا بدر میں، تاکہ دشمن ہمارے بارے میں بزدلی اور کمزوری کا گمان نہ کرے، کیونکہ بدر میں تو باہر نکلے تھے، تو اب بھی ہم باہر نکل کر مقابلہ کریں گے۔ تو رائے جو کثیر رائے تھی نا، کثرت رائے، وہ اسی طرف تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مشورے کے مطابق کام کرتے تھے، آپ کوئی بھی کام مشورہ کے بغیر نہیں کرتے تھے۔ تو جب آپ نے دیکھا کہ زیادہ مشورہ اور زیادہ رائے جو ہے وہ شہر سے باہر جا کر جنگ لڑنے میں ہے، تو آپ نے اسی کو ترجیح دی تاکہ لوگ جدھر زیادہ لوگوں کی رائے ہے وہی کام کیا جائے۔ تو اس عرصہ میں کیا ہوا کہ آپ مکان کے اندر تشریف لے گئے اور زرہ پہن کر اور مسلح ہو کر باہر آئے۔ تو اس وقت بعض صحابہ کو خیال ہوا کہ ہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی رائے کے خلاف مدینہ سے باہر نکل کر جنگ کرنے پر مجبور کیا، تو یہ غلط ہوا۔ اس لیے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر آپ کا منشا نہیں ہے، آپ کی مرضی نہیں ہے، تو یہی مدینہ میں تشریف رکھیں اور آپ اپنی رائے پر عمل فرمائیں۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ کسی نبی کے لیے یہ جائز نہیں کہ ہتھیار بدن پر لگا کر اتار دے یہاں تک کہ وہ اللہ کے دشمنوں سے جنگ کرے۔ اب اللہ کے نام پر چلو اور جو میں حکم دوں وہ کرو، اور سمجھ لو کہ جب تک تم صابر اور ثابت قدم رہو گے تو اللہ کی فتح اور نصرت تمہارے لیے ہی ہے۔ تو 11 شوال 3 ہجری جمعہ کا دن عصر کی نماز کے بعد آپ 1000 جمعیت کے ساتھ مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ آپ گھوڑے پر سوار تھے۔ ادھر کفار کے 3000 کے لشکر میں 700 زرہ پوش اور 200 گھوڑے اور 300 اونٹ اور 15 عورتیں ساتھ تھیں کفار کے لشکر میں۔ یہ احد پہاڑ کے قریب ٹھہرے ہوئے تھے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے باہر احد کے قریب پہنچے تو رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی جو 300 آدمیوں کی جمعیت اپنے ہمراہ لایا تھا، وہ اس وقت اس کی مرضی تو نہیں تھی، لیکن بہرحال وہ دبا دبا سا اسلامی لشکر کے ساتھ ہو گیا تھا۔ اب اس نے کیا کیا، اپنے 300 آدمی باہر نکالے اور میدان سے واپس ہونے لگا۔ بعض صحابہ نے سمجھایا بھی، مگر وہ کہنے لگا کہ جب میری رائے نہیں مانی گئی تو بلا وجہ ہم اپنی جانوں کو ہلاکت میں کیوں ڈالیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کتنے صحابہ رہ گئے؟ 700۔ 300 تو وہ لے گیا عبداللہ بن ابی، باقی رہ گئے 700، جن میں سے زرہ پوش تھے صرف 100 اور سارے لشکر میں صرف 2 گھوڑے تھے۔ بنی سلمہ اور بنی حارثہ جو انصار مدینہ کے قبیلے تھے 2، ان دونوں جماعتوں نے عبداللہ بن ابی کی مثال دیکھ کر اپنے میں کچھ کمزوری اور کم ہمتی محسوس کی کہ یہ بندہ چلا گیا 300 لے کر، اب تو ہم تھوڑے رہ گئے۔ تو ان لوگوں نے کچھ اپنے اندر کم ہمتی اور کمزوری محسوس کی، اور انہیں یہ خیال ہوا، وسوسہ انہیں آنے لگا کہ واپس جایا جائے یا کہ رکا جائے۔ لیکن پھر اللہ کے فضل نے دستگیری کی
اور اس وسوسے کو انہوں نے وسوسے کے درجے سے آگے نہیں جانے دیا اور لشکر کے ساتھ چلتے رہے۔ تو اب یہ 700 صحابہ کرام جو رہ گئے تھے، یہ صبح کی نماز کے وقت میدان جنگ میں پہنچ گئے۔ اب آپ کو سمجھ آ جائے گی، یہ سارا پس منظر سننے کے بعد ان آیتوں کی تشریح کی سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو اب ہم آیات پڑھتے ہیں، تو باقی جو بات ہوگی وہ آگے دیکھتے ہیں۔ جب یہ آیت پہلی آتی ہے نا 121 نمبر، وَإِذْ غَدَوْتَ، جب آپ صبح سویرے من اہلکا اپنے گھر سے نکلے تھے، تو بوّئوا بٹھا رہے تھے المومنین مومنوں کو مقاعد للقتال جنگ کے ٹھکانوں پر بٹھا رہے تھے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے خود ہتھیار لگائے اور باہر نکلے، تو یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ چلے سارا لشکر شہر سے باہر جا کر وہیں پر صف آرا ہوگا جہاں پر دشمنوں نے ڈیرا ڈالا ہے۔ اب اگلی آیت دیکھیں کہ اذ ہمت طائفتان، جب کم ہمتی دکھائی، ارادہ کیا دو جماعتوں نے، منکم تم میں سے، ان تفشلا، یہ کہ ہمت ہار دیں۔ یہ دو جماعتیں کون سی تھیں اور کس وجہ سے ان کے اندر کمزوری آئی؟ عبداللہ بن ابی منافق جو تھا اپنے 300 ساتھی جب لے کر چلا گیا، تو پھر کیا ہوا کہ یہ جو رہ گئے تھے دو جماعتیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھیں، تو انصار مدینہ تھے، ایمان میں پکے تھے، لیکن اپنی تعداد کی کمی کو دیکھ کر تھوڑا گھبرا گئے تھے۔ تو ان میں تھے بنی سلمہ اور بنی حارثہ کے کچھ لوگ تھے، انہوں نے ذرا اپنے اندر کمزوری محسوس کی، تو ان کے دل میں تھا کہ یہ جو ہے 3000 ہے دشمن اور ہم کم ہیں، تو پھر کیا ہوا، واللہ ولیہما، اللہ ان دونوں کا دوست تھا، مددگار تھا۔ اللہ نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا، اور وہ وسوسہ جو ان کے دلوں میں تھا انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی اور اللہ پر توکل کیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَعَلَى اللَّهِ، پس اللہ ہی پر فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومنوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ تو یہ اس طرح کے پس منظر میں غزوہ احد جو ہے وہ پیش آ رہا ہے۔ تو اب آپ یہ غزوہ احد کے حالات بھی دیکھ لیں۔ ویسے ہم نے سیرت کے ٹاپک میں بھی پڑھ لیا تھا کافی زیادہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی ہیں 700، اور آپ کے لشکر میں گھوڑے ہیں صرف 2، اور ان کے لشکر میں کتنے تھے؟ 200، ٹھیک ہے، ادھر 2 ہیں ادھر 200 تھے، اور زرہ پوش ادھر ہیں 100، اور ان کے ساتھ 700 زرہ پوش تھے۔ تو اب دیکھ لیں کوئی تناسب بنتا نہیں ہے، کتنی کم تعداد ہے اور کتنے حالات بھی جو ہیں وہ خراب ہیں، لیکن جب اللہ ولی بن جائے، جس کا اللہ مددگار بن جائے، اس کو پھر کوئی ہرا نہیں سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کی نماز کے وقت میدان جنگ میں پہنچ گئے تھے۔ آپ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اذان کا حکم دیا، اور پھر آپ نے تمام اصحاب کو نماز پڑھائی۔ نماز سے فارغ ہو کر آپ لشکر کی جانب متوجہ ہوئے، اور بنفس نفیس آپ نے فوجی قاعدے سے مدینے کو سامنے رکھا، احد کو اپنے پشت پر رکھا، صفیں ترتیب دیں۔ جو صفیں تھوڑی دیر پہلے خداوند ذوالجلال کی تعظیم و اجلال کے لیے دست بستہ کھڑی تھیں، یعنی یہی صفیں پہلے فجر کی نماز میں اللہ کی نماز پڑھ رہی تھی اور آن صلی اللہ علیہ وسلم امامت کروا رہے تھے، اب یہی صفیں جو ہیں اللہ کی راہ میں اپنا سر کٹانے کے لیے اب ترتیب دی گئی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کا دستہ جبل احد کے پیچھے ایک درے پر مقرر فرمایا تاکہ قریش پشت سے حملہ نہ کر سکیں، اور حضرت عبداللہ بن جبیر کو اس کا امیر مقرر فرمایا، اور یہ حکم دیا کہ تم اپنی جگہ سے نہ سرکنا۔ قریش کو بدر میں تجربہ ہو چکا تھا، اس لیے انہوں نے بھی اپنی صف آرائی کی۔ الغرض جنگ بڑے موقع سے شروع ہوئی۔ ابتدا مسلمانوں کا پلہ بھاری رہا، یہاں تک کہ کفار قریش کی فوج میں ابتری پھیل گئی۔ مسلمان سمجھے کہ فتح ہو گئی، مال غنیمت کی طرف متوجہ ہوئے، اور ادھر جن تیر اندازوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پشت کی جانب حفاظت کے لیے پہاڑ پر بٹھایا تھا، انہوں نے جب دیکھا کہ دشمن بھاگ نکلا ہے تو وہ بھی اپنی جگہ چھوڑ کر پہاڑ کے دامن کی طرف آنے لگے۔
حضرت عبداللہ بن جبیر نے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تاکیدی حکم یاد دلا کر روکا، مگر چند حضرات کے سوا باقی نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل تو وقتی تھی، اب ہمیں سب کے ساتھ مل جانا چاہیے۔ چنانچہ سوائے 12 افراد کے سب لوگ اس جگہ سے ہٹ گئے اور کفار کے تعاقب میں چلے گئے اور غنیمت کے جمع کرنے میں مشغول ہو گئے۔ اس موقع سے کفار نے بر وقت فائدہ اٹھایا اور پہاڑی کا چکر کاٹ کر عقب سے درے پر حملہ کیا، پیچھے سے آ کر درے پر حملہ کر دیا۔ اب کفار بھی آگے، پیچھے بھی کفار اور آگے بھی کفار، مسلمان درمیان میں اب دب گئے۔ عبداللہ بن جبیر اور ان کے قلیل ساتھیوں نے اس حملے کو روکنا چاہا، مگر یہ مدافعت نہ کر سکے اور یہ سیلاب مسلمانوں پر ٹوٹ پڑا۔ دوسری طرف جو دشمن بھاگ گئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ہمارے ساتھی پیچھے سے حملہ کر رہے ہیں، وہ بھی پلٹ آئے اور وہ بھی حملہ آور ہو گئے۔ اب آگے پیچھے سے کفار کے تیروں کی، پتھروں کی بارش تھی اور مسلمانوں کے لیے لڑائی کا پانسہ جو تھا وہ ایک یکدم پلٹ گیا۔ مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں تھا، وہ ایک دم اس غیر متوقع صورتحال سے بہت زیادہ سراسیمہ خوفزدہ ہو گئے، پراگندہ ہو گئے، یعنی تتر بتر ہو گئے، لشکر جو تھا بکھر گیا۔ اور اس حالت میں کیا ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک، یعنی آپ کا دندان مبارک بھی شہید ہو گیا۔ چہرہ انور پہ ذرہ کی 2 کڑیاں چبھ گئیں، جن کو حضرت ابو عبیدہ نے اپنے دانتوں سے پکڑ کر کھینچا، جس میں حضرت ابو عبیدہ کے 2 دانت شہید ہو گئے۔ پھر کسی کافر نے پکار دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو گئے ہیں۔ اس غلط افواہ کی وجہ سے ناگہانی یہ جو حادثہ ہوا، پیش آیا، یہ اس کی وجہ سے مسلمانوں پر مایوسی طاری ہو گئی اور بہت خوفزدہ ہو گئے، اور سوائے ایک مخصوص جماعت کے سب کے پاؤں اکھڑ گئے۔ کفار قریش بے رحمی کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تیر اور تلواریں برسا رہے تھے، مگر رحمت للعالمین کی زبان مبارک پر یہ الفاظ تھے: اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو بخش دے، بے شک یہ مجھ کو نہیں جانتے۔ قوم تیر برسا رہی ہے، تلواروں سے حملہ کری ہے، زخمی کر دیا، لشکر سارا تتر بتر ہو گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قوم کے لیے دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ یہ لوگ مجھے پہچانتے نہیں ہیں تو ان کو معاف کر دے۔ تو چہرہ انور سے خون جاری تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو کپڑے سے پونچھتے جاتے تھے اور فرمایا کہ اگر اس خون کا ایک قطرہ زمین پر گر جاتا تو سب پر عذاب الہی نازل ہو جاتا۔ اس غزوے میں کفار کے 22 یا 23 آدمی قتل ہوئے اور مسلمانوں میں 70 شہید ہوئے۔ جو 70 ان کے بدر میں شہید ہوئے تھے کافروں کے، تو وہ تعداد پوری ہو گئی۔ ان لوگوں نے پھر اپنا بدلہ اس طرح لے لیا، تو مسلمانوں کے 70 افراد شہید ہو گئے تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ تو یہ سارا ہے پس منظر جو غزوہ احد کا، اور یہ غزوہ احد کا حال ہے۔ اب یہ تھا یاد کرانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی زبان میں یاد کروا کر، آپ کی امت کو یاد کروا کر آگے کے لیے تیار کیا گیا۔ تو ان آیات میں آگے یہ اشارہ ملے گا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومنوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے، تو اگر وہ تقوی اختیار کریں گے تو اللہ ان کی مدد فرما دے گا۔ تو یہاں پر اللہ پر توکل کا یہی مطلب تھا، اسباب جب تم کر کے آ گئے ہو تو اب اللہ پر بھروسہ رکھو اور میدان جنگ میں جمے رہو۔ اب دوسروں کی باتوں میں آ کر اپنے اندر خوفزدگی پیدا کرنا اور اپنے اندر یہ پائے استقلال میں جو لغزش آ گئی تھی، لغزش پیدا کرنا، یہ اب ان کے لیے زیبا نہیں تھا، جائز نہیں تھا۔ تو اب اللہ پاک احسان دلا رہے ہیں، ہمتیں بندھا رہے ہیں۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 123، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، نَصَرَكُمْ مدد کی تھی تمہاری، اللہ اللہ نے، اللہ مدد کر چکا ہے تمہاری اس سے پہلے، بدرٍ بدر میں،
مسلمانوں کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ غزوہ بدر میں بھی تو اللہ پاک نے تمہاری مدد کی تھی، حالانکہ تم کتنے کمزور تھے، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تم کتنے کمزور تھے، تعداد میں بھی تھوڑے تھے اور باقی معاملات میں بھی کمزور تھے، تو اس وقت اللہ نے تمہاری مدد کی، تو اب نہیں کرے گا کیا؟ فَاتَّقُوا اللَّهَ، پس تم اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کا تقوی اختیار کرتے رہو، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ تو اس سے کیا ہوا، ہمت بھی بندھ گئی مسلمانوں کی اور اللہ کا شکر بھی ادا ہوا کہ بدر میں بھی تو اللہ نے مدد کی تھی نا۔ آیت نمبر 124، اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ۔ اس جب تقولو آپ کہتے تھے، للمؤمنین مومنوں کو، الن یکفیکم کیا کافی نہیں ہے تمہارے لیے، ان یمدکم یہ کہ مدد کرے تمہاری، ربکم تمہارا رب، بثلاثۃ آلاف 3000 من الملائکتی فرشتوں سے، منزلین نازل کیے گئے، اتارے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مومن ساتھیوں کو تسلی دے رہے تھے بدر میں۔ یہ بدر کا واقعہ یاد دلایا جا رہا ہے کہ تم تعداد میں بھی تھوڑے تھے، کمزور تھے بہت، تمہارے پاس لڑنے کے لیے اسلحہ تک نہیں تھا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ یاد کروا رہے ہیں کہ یاد کرو کہ جب نبی تم لوگوں کو، مومنوں کو کہہ رہا تھا کہ کیا یہ بات کافی نہیں ہے تمہارے لیے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے 3000 فرشتے اتار دے تمہاری مدد کے لیے؟ بلا کیوں نہیں، ان تصبروا اگر تم صبر کرو گے، وتتقوا اور پرہیزگاری اختیار کرو گے، ویأتوکم اور وہ آئیں گے تم پر، یعنی فرشتے آئیں تم پر، من فورہم فوراً، فرشتے فوراً تمہاری طرف آئیں، ھذا یمددکم یہ مدد کرے گا تمہاری، ربکم تمہارا رب، بخمستی 5000 من الملائکتی فرشتوں سے، مصومین نشان زدہ۔ اب اللہ پاک نے اوپر 3000 بتایا تو یہاں پر 5000 فرشتوں سے اللہ تمہاری مدد کرے گا، نشان لگے ہوئے، نشان زدہ کا مطلب ہے مخصوص کیے ہوئے، خاص کر دیے ہوئے، مخصوص کیے ہوئے فرشتوں کے ساتھ اللہ 5000 فرشتوں کے ساتھ مدد کرے گا۔ فَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ اور نہیں بنایا اس کو اللہ نے، الا مگر بشرا خوشخبری، لکم تمہارے لیے، وَلِتَطْمَئِنَّ اور تاکہ اطمینان پکڑے، قلوبکم بہ تمہارے دل اس کے ساتھ، یعنی اس خوشخبری کے ساتھ تو دل مضبوط ہو جائیں اور تم بڑے حوصلے میں آ کر دشمن کا مقابلہ کرو۔ وَمَن نَّصْرُ اور نہیں ہے مدد، الا مگر من عند اللہ اللہ کی طرف سے، العزیز الحکیم اللہ جو ہے غالب حکمت والا ہے۔ مدد کون کرتا ہے؟ صرف اور صرف اللہ کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کہیں مدد نہیں ہے۔ اللہ جو ہے وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ لیقطع تاکہ وہ کاٹے، طرفاً گروہ کو، من الذین ان لوگوں کے، کفروا جو کافر ہیں۔ یہ اللہ پاک نے کیوں مضبوط کیا مسلمانوں کو، خوشخبری دلا کر ان کے دلوں کو مضبوطی کیوں دی، ہمتیں کیوں بندھوائیں؟ اللہ فرماتے ہیں تاکہ یہ جو تم لوگ جو ہو، تمہاری جو جماعت ہے، یہ کافروں کی کے ایک گروہ کو کاٹ ڈالے۔ مکہ کے جو کافر آئے تھے بدر میں، بڑا غرور لے کر آئے تھے، تو اللہ پاک نے اس کمزور جماعت سے ان کافروں کا غرور کٹوا دیا۔ او یکبتہم یا کہ ان کو ذلیل کرے، فینقلبوا پس وہ لوٹ جائیں، خائبین نامراد ہو کر۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلت بھی دی اور ان کو کٹوایا بھی مسلمانوں سے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ فرشتوں کی جو خوشخبریاں دی تھیں، یہ اس لیے دی تھیں کہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں اور تم لوگ جو ہو جم کر لڑو، اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھو۔ تو یہ جو آگے یہ والا واقعہ ہے، یہ غزوہ بدر کا ہے۔ تو یہاں پر ڈیٹیل میں اللہ پاک بتا رہے ہیں کہ کیسے
غزوہ احد کا پہلے حال بتایا، اب غزوہ بدر کا، تو تقریباً آپ نے کو یاد ہی ہے، لیکن بہرحال تھوڑا سا یہاں پر ریمائنڈ کروا دوں کہ یہ بدر جو ہے یہ مدینہ منورہ سے تقریباً 80 میل کے فاصلے پر ایک کنواں ہے، اس کا نام بدر ہے۔ تو وہاں چونکہ اس کے قریب یہ جنگ ہوئی تھی، تو اس وجہ سے اس کو غزوہ بدر کا ہی نام ہو گیا اس کا۔ یہ 2 ہجری میں ہوئی تھی، ٹھیک ہے، اور قریش جو لے کر آئے تھے قافلہ، جو تجارتی قافلہ ملک شام سے آ رہا تھا، لیکن وہ محفوظ پہنچ بھی گیا۔ اول تو وہ اس کی حفاظت کے لیے آئے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ چلو اب ہم نکلے ہیں تو مسلمانوں کے ساتھ بھی لڑائی کر لیتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے بڑی تیاری کی ہوئی تھی، تو 1000 کا لشکر تھا ان کا، اور مسلمان جو نکلے ہوئے تھے قافلے کو روکنے کے لیے وہ کتنے تھے؟ 313 صحابہ جو تھے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اب یہاں پر جب لڑائی ہوئی ہے تو مسلمانوں کے پاس جو کہ لڑنے جا رہے تھے تو ان کے پاس تلواریں بھی پوری نہیں تھیں، ٹوٹی ہوئی تلواریں تھیں، شکستہ نیزے تھے، اونٹ صرف 70 تھے، اور کچھ لوگ تو بس کھجوروں کے جو ڈنڈے ہیں ان کو لے کر ہی چل پڑے تھے۔ تو بس ایک جذبہ تھا، اور ان کے پاس ساز و سامان کچھ بھی نہیں تھا، اور ایسا مارکا تھا کہ آمنے سامنے جو لوگ کھڑے تھے وہ سب ایک دوسرے کے رشتہ دار ہی تھے۔ کسی جگہ باپ تھا تو دوسرے لشکر میں بیٹا تھا، اگر ایک لشکر میں بھانجا تھا تو دوسرے لشکر میں ماموں تھا۔ جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو تھا نا ایک بیٹا، وہ آپ کافروں کی طرف سے اس وقت لڑ رہا تھا، تو بعد میں انہوں نے بتایا، بعد میں جب وہ مسلمان ہو گیا عبد الرحمن، تو مسلمان ہو گیا تو انہوں نے اپنے ابا جان کو بتایا، ابو بکر صدیق کو، کہ بدر میں ایک موقع ایسا آیا تھا کہ آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے، لیکن میں نے دیکھا کہ میرا باپ ہے تو میں نے چھوڑ دیا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ بیٹا اگر تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا نا تو میں تو تجھے کبھی نہ چھوڑتا۔ یہ جذبہ تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ادھر کیا تھا؟ دوسری طرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ مسلمانوں کی طرف تھے، تو ان کا ماموں جو تھا وہ کافروں کی طرف تھا۔ تو جب وہ سامنے آئے نا تو حضرت عمر فاروق نے اپنی تلوار سے خود ان کا فیصلہ کیا۔ تو گویا یہ بڑا عجیب سا میدان کارزار تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر گر کے دعائیں بھی مانگتے رہے ساری رات۔ تو اللہ پاک نے اس وقت ایسے مدد کی، خوشخبریاں سنائیں فرشتوں کو، ہزاروں کی تعداد میں اللہ پاک نے کہا کہ تم پہلے کہا کہ 3000 فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کی جائے گی، اور اس کے بعد 5000 فرشتوں کی خوشخبری دی گئی تاکہ مسلمان جو ہیں جم کر لڑیں۔ اور اسلام کا یہ کھلا معجزہ تھا کہ اتنی بڑی جمعیت کے ساتھ اتنے تھوڑے لوگوں نے فتح پائی۔ اس کی زیادہ اور بھی مزید تفصیل جو ہے وہ 9ویں سپارے میں سورہ انفال میں ذکر کی گئی ہے۔ تو یہ فرشتوں کے ذریعے اللہ پاک نے مدد فرما دی۔ تو اللہ پاک اب جو یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس کو صرف خوشخبری بنایا تھا، وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ، اور ہم نے اس کو صرف خوشخبری بنایا تھا تمہارے لیے، وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ، کہ تاکہ اس سے تمہارے دل مضبوط ہوں۔ تو مقصد یہ کیا تھا کہ فرشتوں کی امداد کے ذریعے کافروں کو کٹوانا مقصد نہیں تھا، مقصد تھا مسلمانوں کے دلوں کو مضبوط کرنا، اور یہ خود ہی کاٹیں، مسلمان ہی کافروں کے لشکر کو کاٹیں۔ تو اگر یہ کہا جائے کہ ایسے نازل نہیں ہوئے تھے فرشتے، صرف خوشخبری ہی دے دی گئی تھی، تو یہ بھی ایک اس میں گنجائش نکلتی ہے رائے کی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ اللہ پاک نے فرشتوں کو نازل کیا تھا، لیکن مقصد یہ نہیں تھا کہ فرشتوں کا نازل کرنا مقصد نہیں تھا، مقصد مسلمانوں کی دل جمعی تھی، مضبوط کرنا تھا مسلمانوں کو۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں نا کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں قطار اندر قطار اب بھی۔ تو یہ اسی آیت کی بنا پر
انہوں نے یہ شعر کہا کہ اگر وہ فضا آج بھی پیدا ہو جائے، وہ ایمان آج بھی مضبوط ہو جائے اور مسلمان اللہ کی خاطر اپنی کمزوری کو چھوڑ کر، اپنی تعداد کو چھوڑ کر اللہ کی خاطر نکلتے آئیں، تو اللہ تعالیٰ آج بھی فرشتوں کے ذریعے مدد کر دے گا۔ اللہ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمارے آج کے دن بھی پھیر دے اور ہمیں صبر اور تقوی کی دولت نصیب فرمائے اور اسلام کی سچی محبت ہمیں عطا فرمائے، اپنے کلمے کو، اپنے نام کو بلند کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔